غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نارا یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت بجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل نبی ہاشمی سرور قلب و سینہ سیاہ لامقام لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے پر یہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا مولانا منجانا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد عشاء سے اب تک شعراء کی زبانی نعت و مناقب کے اشعار آپ نے سماعت کی، مجھ سے پیشتر شاعر اہل سنت جناب نعیم عنبر سے آپ نے جی بھر کے سماعت کی۔ بھائی سمر مدو بھوری سے بھی آپ نے سماعت کی۔ میرے بعد فیضان نظر حضور نعمانی میاں علم و ادب کے حوالے سے بڑی شخصیت حضرت علامہ مفتی محبوب عالم صاحب سے آپ سماعت کریں گے۔ آپ کا پسندیدہ خطیب خطیب جھارکھنڈ جناب مولانا صدیق حسن جھارکھنڈی سے بھی آپ سماعت کریں گے۔ گوڈا سے آئے ہوئے شاعر انقلاب جناب صبا گوڈاوی سے بھی آپ جی بھر کے سنیں گے انشاءاللہ۔ علماء اہل سنت رونق کے اسٹیج ہیں۔ عموماً آج کل ایسا ہوتا ہے جن کا نام لیا جائے لوگ سمجھتے ہیں وہی بڑا مولانا ہے، بقیہ جتنا بیٹھے ہیں یہ کسی لائق نہیں، ہوتے تو اس کا نام ضرور لیا جاتا۔ ایسی کوئی بات نہیں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ یہ علماء کی جماعت ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ ان حضرات میں سب سے کم تر اس وقت کوئی ہے تو میں ہوں۔ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا۔ یہ علماء بڑی خوبیوں کے حامل ہیں، آپ ان سے ملیں، مصافحہ کریں، ان کی تعظیم و تکریم کریں۔ سارے کے سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی چھوٹا نہیں، سب بڑا، اس لیے کہ پڑھا لکھا چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مدارس کے پڑھے لکھے جتنے ہوتے سب بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑوں کی جماعت۔ ہماری ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا کچھ دیر آپ خاموش ہو جائیں تاکہ ہم بول سکیں، ورنہ آپ بولتے رہے تو پھر ہمیں بولنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ آج بولنے کے لیے مجھے بلایا ہے، اس لیے فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ کو بولنا ہے یا خاموش رہنا ہے۔ یہ چینل والے حضرات
ایک جگہ کی بات دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں، ان کی بھی بڑی کاوشیں رہتی ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ علماء اہل سنت کی لمبی فہرست ہے، ہر ایک کو اپنا خیال رکھنا بھی ہے، وقت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اگر تھکے ماندے نہیں ہیں تو ذرا جی لگا کر جو بھی بولنے والا بولے، پڑھنے والا پڑھے، سن لینا، تاکہ کل آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے کہ مولانا شمس الدین صاحب نے ایک بزم پاک کا انعقاد کیا، اس میں کہیں سے کوئی اچھی بات نہ ہوئی، چونکہ اچھی بات ہوتی ہر جگہ ہے، لوگ سنتے کم ہیں۔ آج لوگوں کو مزہ لینے کے لیے مزیدار باتوں کی ضرورت پڑتی ہے، حدیث پاک سے زیادہ مزیدار کچھ نہیں ہے، لیکن صرف کان سے نہیں، حدیث مصطفیٰ سنیں تو دل سے سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں تو دل سے سنیں۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، جتنی کتابیں ہیں، انگلش کی بڑی کتاب ہے، اردو کی بڑی کتاب ہے، شاعری کی بڑی کتاب ہے، دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں کی خوبیاں یہ ہیں کہ اسے پڑھ کر لوگ استفادہ کرتے، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سننا میری بات، اسے پڑھ کے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جب تک پڑھے گا نہیں، مطالعہ نہیں کرے گا، فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، یا پھر جو مطالعہ کر چکا وہ سنائے گا تو اس کی گہرائی تک پہنچے گا، تب فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ بغیر پڑھے، بغیر سمجھے دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، فائدہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن قربان جاؤ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پڑھنے والا پڑھ رہا، سمجھنے والا سمجھے نہ سمجھے، صرف سن رہا ہے، پھر بھی اسے فائدہ پہنچتا رہا، پھر بھی اسے اللہ سننے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے محفلوں کا آغاز ہم قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں اور آیات قرآنیہ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ اب ذرا بچوں کو بھی آپ کچھ دیر تک سنبھال لیں تاکہ ادھر سے ادھر نہ جائیں، کچھ دیر تک آپ سننے کے مزاج میں ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ ایسے نہیں یار، میں دعوت دے رہا ہوں اپنے رب کے نام میں، ذرا لہک کے کہہ لیں سبحان اللہ، مچل کے کہہ لیں سبحان اللہ۔ حد ہے اللہ کا نام لینے کی، دعوت کوئی دے پھر بھی اللہ کا نام نہ لے، رب کی پاکی بیان نہ کریں۔ خلوت میں ہوں تو رب کا نام لیں، جلوت میں ہوں تو رب کا نام لیں، چلتے رہیں تو رب کا نام لیں، مجلس میں رہیں تو رب کا نام لیں، مسجد میں رہیں تو رب کا نام لیں، گھر میں رہیں تو رب کا نام لیں۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم رب کی پاکی بیان کر سکیں، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کر سکیں۔ اللہ کا نام ہم لیتے ہیں، رب کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں، وحدہ لا شریک کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، ذرا لہک کے بار کہہ لیجئے سبحان اللہ، مچل کے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، دیکھو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں ڈھیر ساری خوبیاں عطا کی ہیں۔ اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، زمین کی تخلیق فرمائی ہے رب نے، آسمان کی تخلیق فرمائی اللہ نے، کائنات کی تخلیق فرمائی اللہ نے، انسانوں کی تخلیق اسی رب نے فرمائی ہے۔ اللہ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، انسانوں کو رب ذوالجلال
जलाल ने ढेर सारी नेमतों से नवाजा है, ढेर सारी नेमतों से माला माल किया है। अल्लाह ने हमें आंख दी है, उसमें बीनाई दी है, ये अल्लाह की नेमत है। ये कितनी बड़ी नेमत है। उस नाबीना से जाके पूछो जो अपनी आंखों से देखने की सलाहियत नहीं रखता है, जिसकी आंखों में देखने की बीनाई नहीं है, आप उनसे जाके पूछो तब पता चलेगा कि आंखों की बीनाई की क्या अहमियत होती है। अल्लाह ने कान दिया, फिर उसमें सुनने की ताकत दी है, ये कितनी बड़ी नेमत है। उससे जाके पूछो जो अपने कानों से सुन नहीं सकता है। जब आप उनसे जाके कहोगे, इशारों इशारों में वो जवाब देगा, आपका इशारा बस समझ कर जवाब देगा कि कान की क्या अहमियत है, समाअत की क्या अहमियत है, उम्मते समाअत की क्या अहमियत है, तब आपको पता चलेगा। अल्लाह ने इंसानों की तखलीक फरमाई है, उसमें समाअत की कुव्वत दी है, आंखों में देखने की बीनाई दी है, पैर दिया है चलने की ताकत दी है, हाथ दिया है पकड़ने की सलाहियत दी है, जुबान दी है बोलने की ताकत दी है। यानी ढेर सारी खूबियों से अल्लाह ने हमें नवाजा है, इंसानों को नवाजा है। अल्लाह ने इंसान की तखलीक फरमाई है, इंसानों को दिल भी दिया है, उस दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी अल्लाह ने दी है। इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है। अल्लाह ने एक इंसान के लिए, एक इंसान के दिल में दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत दी है। लेकिन एक चंदन पूरा के मुसलमानों, आपने क्या देखना, रब ने इंसान की तखलीक फरमाई, इंसानों के सीनों में दिल रखा है, उन दिलों में दूसरे के लिए मोहब्बत दी है। लेकिन क्या देखना, जो मोहब्बत एक बाप के दिल में औलाद के लिए दी है, जो मोहब्बत एक माँ के दिल में औलाद के लिए दी है, अल्लाह ने किसी के दिल में किसी के लिए वो मोहब्बत नहीं दी है, किसी के लिए वो उल्फत नहीं दी है। माएँ अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती है, बाप भी अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है। बाप सिर्फ नजरों से अपनी औलादों को महबूब नहीं रखता है। चिलचिलाती धूप में बाप कभी मजदूरी करने पे इबादा होता है, कभी चिलचिलाती धूप में पत्थर तराशने पे मजबूर होता है। बाप कभी अपनी औलाद की सही परवरिश के लिए एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता है। ना जाने बाप कैसी कैसी सोबतों को बर्दाश्त करता है ताकि औलाद की सही तौर से परवरिश हो सके, औलाद परवान कर सके। इसलिए बाप मेहनतें करता रहता है, बाप कोशिशें करता रहता है। बाप अपने वजूद को अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के सर्फ कर देता है, अपनी जिंदगी को अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के सर्फ कर देता है। इसी तरह से माँ के दिल में औलाद के लिए अल्लाह ने इतनी मोहब्बत रखी है। जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो जाती है, चैन की नींद नहीं सोती है जब तक कि बच्चा बचपने के आलम में होता है। रातें गुजरती रहती हैं, मारी करवटें बदलती रहती हैं। बच्चा जब बोलो बराज करता है, पेशाब करता है, सूखे हुए बिस्तरे पे खुद माएं सो लिया करती हैं, भीगे हुए बिस्तरे पे खुद माएं सो लिया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपनी औलादों को सुलाया करती हैं। यानी माएं रातों की नींद की कुर्बानियां देती हैं। बाप भी अपनी जिंदगी अपनी औलाद के लिए सर्फ करता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ बाप के दिल में अल्लाह ने इतनी मोहब्बत दी है कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए अपने आप को सर्फ कर देते हैं। लेकिन वही बेटा जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, बेटे से कोई खता हो जाए, बेटे से कोई गलती हो जाए, बाप नाराज हो जाता है, माँ भी नाराज हो जाती है। अब बेटा माँ को माँ कह के पुकार रहा है, माँ सुनने को तैयार नहीं है। बाप को अब्बा हुजूर के पुकार रहा है, बाप भी सुनने को तैयार नहीं है। मोहल्ले के लोग आके कहते हैं, आप वही बाप हो ना जिनके लिए एक जगह से दूसरी जगह का सफर करते थे, आप वही बाप हो ना जिस औलाद के लिए आप पत्थर तराशते थे। बाप जवाब देता, हाँ, ये मेरी ही लाडला है, मैं इसी के लिए पत्थर तराशता था, मैं इसी के लिए मजदूरी करता था। फिर मोहल्ले के लोग कहते हैं, अगर तेरा शहजादा है, तुम इनके लिए अपनी जिंदगी सर्फ करते थे, यही औलाद है ना तेरी, यही बेटा है ना तेरा, आपको अब्बा हुजूर कह के बुला रहा है, आप सुनने को तैयार क्यों नहीं हो? बाप जवाब देता है, बेटे की गलती बड़ी गलती है, मैं इसमें जानिब देखना नहीं चाहता हूँ। बेटा से मेरा दिल टूट गया है, बेटे से मेरा दिल टूट चुका है, सीना फट रहा है, मैं इसके जानिब
دیکھنا تک نہیں چاہتا۔ ماں سے میں نے پوچھا اے ماں تو تیری یہی اولاد ہے نا، اسی بیٹے کے لیے تو راتوں کی نیند کی قربانیاں دیتی تھی نا؟ ماں بھی جواب دیتی ہے ہاں اسی بیٹے کے لیے میں راتوں کی نیند کی قربانیاں دیتی تھی۔ پھر یہ بیٹا تڑپ تڑپ کر آپ کو پکار رہا ہے، اماں اماں کہہ کے آواز دے رہا ہے، آپ سن تو نہیں رہی ہو؟ ماں جواب دیتی ہے بیٹا تو میرا ضرور ہے، جگر کا ٹکڑا تو میرا ضرور ہے، لگتے جگر تو میرا ضرور ہے، لیکن غلطی بڑی ہے، خطا بڑی ہے، اس کی غلطی معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ یعنی ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، وہ ماں باپ جو اپنی زندگی کو اولادوں کے لیے صرف کرتے وہ ناراض ہو جائے، بیٹا پکارتا رہے، ماں سننے کو تو جا رہی، باپ سننے کو تو جا رہی، لیکن قربان جاؤ میرا رب کتنا بڑا رحیم ہے، میرا رب کتنا بڑا کریم ہے۔ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا، خطا پہ خطا کرتا رہتا، لیکن ایک بار جب اپنے رب کو پکارا ہے 70 بار میرا اللہ کہتا ہے لب بندے میں حاضر ہوئے، میرے بندے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ارے زندہ باد زندہ باد، لاجواب ہے لاجواب ہے۔ اتنا بڑا مہربان ہے میرا رب کہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس رب کا ہم نام نہ لیں، رب کی پاکی بیان نہ کریں، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان نہ کریں، ہم رب کا حق ادا صرف رب کا نام لے کے نہیں کر سکتے۔ جس ماں نے ہمیں جڑا ہے نا، کوئی نیک بیٹا، کوئی صالح اولاد زندگی بھر ماں کی خدمت کرتا رہے، جہاں تک کہ اپنے جسم کے کھال کو ادھیڑ کر دھوپ میں سکھا کر اپنی ماں کے لیے جوتیاں بنا دینا، پھر بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جب جننے والی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس پروردگار کا حق ادا کیسے کر سکتا ہے جس نے زندگی عطا کی ہے؟ اس لیے رب کا نام کوئی کہے نہ کہے، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کرتے رہے، رب کی پاکی بیان کرتے رہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کے جانب منسوب کیا ہے اس مجلس کو، جانتے ہیں بڑے پیر کی شان کیا ہے؟ سرکار سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے جب تک میری مرضی نہیں ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے جب تک میری مرضی نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا، پریزیڈنٹ آف انڈیا کی مجلس میں اگر کوئی جانا چاہے، راشٹرپتی کے محفل میں کوئی جانا چاہے، راشٹرپتی کے محفل میں کون جائے گا؟ وہی جائے گا جو اتنا پہنچ والا ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سننا، وہی جائے گا جو اتنا پہنچ والا ہوگا، جسے بلا ملے گا، جسے پاس ملے گا، وہی اس مجلس میں جا سکتا ہے۔ جہاں پہ بھارت کا راشٹرپتی آتے ہوں، صدر جمہوریہ آتے ہوں، ان کی جہاں پر مجلس ہو وہاں پر وہی جائے گا جو پہنچ والا ہوگا، یا راشٹرپتی جسے چاہیں گے وہی اس کی مجلس میں جا سکتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب راشٹرپتی کی مجلس میں اس وقت تک کوئی نہیں جا سکتا ہے جب تک راشٹرپتی کی چاہت نہ ہو، جب تک اس کا اپنا نہ ہو، تو پھر غوث اعظم کی مجلس میں کون جا سکتا ہے جب تک میرے غوث کی مرضی نہ ہو؟ غوث اعظم کی مجلس میں وہی جاتا ہے جسے میرے غوث بلاتے ہیں۔ قسمت والا سمجھو، اپنے فیروز بختی پہ ناز کرو، قسمت پہ ناز کرو کہ سرکار غوث اعظم نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اکٹھا ہو کر ہم غوث اعظم کا نام لیں، سرکار سیدنا غوث اعظم کا ذکر کریں۔ ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، پھر کیا حکم دیا گیا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے ہیں کون؟ ذرا توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا؟ ایک بار اب تو کہہ لیں سبحان اللہ، ایسے نہیں زور سے کہہ لیں سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث۔ بتائیے
نا اپنے رب کا نام لینے میں اب بھی آپ شرماؤ گے، اب بھی شرماؤ گے۔ رب کا نام بھاؤ سے لیا کرو، فخر سے لیا کرو، یہ خوش قسمتی پر ناز کرتے ہوئے لیا کرو کہ اللہ نے موقع دیا تب ہم رب کا نام لے رہے ہیں، تب ہم رب کا نام لے رہے ہیں، ورنہ خالق کل مالک کل ہے وہ جسے چاہتا ہے نام لینے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ رب کی توفیق ہے کہ رب کا نام لے رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے ہیں کون؟ سچے وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، ان کا سونا بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا جاگنا بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا دیکھنا بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا سننا بھی اللہ کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ حق والے ہوتے ہیں، وہ سچ والے ہوتے ہیں، انہی کو سچا کہا گیا ہے، انہی کو سچا کہا گیا ہے۔ اللہ کے لیے وہ جب بولتا ہے سچ بولتا ہے، اللہ کے لیے وہ وہی کرتا ہے جو حق کام ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے وہی کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے پروردگار راضی ہوتا ہے۔ پھر وہ بندہ جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے، رب کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے وجود کو مٹا دیتا ہے، فنا فی رسول ہوتا ہے، اس کو دنیا فنا فی اللہ آتی ہے۔ پھر وہ اگر فقیر کیوں نہ ہو، آج تو عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس ثروت ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جو مکان والا ہو، حویلی والا ہو، دولت مند ہو، اس کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھو عزت کس کی ہوتی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنو۔ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے، ساتھ کچھ مال نہیں ہے، ساتھ کچھ مال نہیں ہے، بڑی حویلی بھی نہیں ہے، زمیندار بھی نہیں ہے، سرمایہ دار بھی نہیں ہے، کچھ مال ساتھ نہیں رکھتا ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ حویلی ہے، نہ دولت مند ہے، مال بھی نہیں، سرمایہ دار بھی نہیں، دولت مند بھی نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جسم پہ پھٹا پرانا کپڑا ضرور ہے، جسم پہ پھٹا پرانا کپڑا ضرور ہے، چہرے پہ گرد اٹا ہوا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، راہوں سے چل رہا ہے، جن کی نظر پڑ رہی ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے یہ تو زمانے کا مارا ہوا ہے، یہ تو زمانے کا ستایا ہوا ہے، یہ تو مفلوق الحال ہے، یہ تو مفلس ہے، یہ تو غریب الوطن معلوم ہوتا ہے۔ یعنی دیکھنے والا اسے حقیر سمجھ رہا ہے، اسے فقیر سمجھ رہا ہے۔ پاس مال ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، پاس دولت ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، پاس ثروت ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، زمیندار ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ تو پھٹا پرانا کپڑا جسم پہ ہے، چہرے بھی گرد سے کٹے ہوئے ہیں، جسم پہ بھی ضعیفی آ گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، لوگ اسے بڑے ہلکے میں لے رہے ہیں، اسے نہیں تو ناتما سمجھ رہے ہیں، اسے کمزور سمجھ رہے ہیں، راہوں سے جا رہا ہے، مال و دولت نہیں ہے، لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں سن لو، جسم پہ پھٹا پرانا کپڑا جو نہ ہو، مال و دولت ہو نہ ہو، چہرہ پہ گرد سے آتا، چہرہ گرد سے آتا ہوا تو نہ ہو، لیکن اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ راہوں پہ غریب کی طرح چلتا تو ضرور ہے، لیکن وہ اللہ والے ہیں، اس کی جوتیوں کی ٹھوکروں سے سلطنتیں قائم ہوتی ہیں، اس کی جوتیوں کے ٹھوکروں سے حکومت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حق والے ہیں، جو سچ والے ہیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم انہی سچوں کے امام ہیں، انہی حق والوں کے امام ہیں، سردار اولیاء ہیں سرکار غوث اعظم۔ آج ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کی والدہ جب اپنے شہزادے اپنے لخت جگر نور نظر کو یعنی سیدنا غوث اعظم کو بغداد کی زمین کے جانب طلب حصول علم کے لیے بھیج رہے ہیں،
جب حصول علم کے لیے ان کی والدہ بھیج رہی ہے، آج جب کوئی ماں اپنے اولاد کو بھیجا کرتی ہے تو بڑا سہلاتی ہے، چہرے کو بار بار دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے۔ جب عام مائیں ایسی دیکھتی ہیں، وہ تو سرکار غوث اعظم کی ماں ہیں، وہ تو ام الخیر فاطمہ ہیں، وہ تو علم دین کی اہمیت کو سمجھتی ہیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کی والدہ کہتی ہیں سہلا لینے کے بعد، بغل میں اشرفیاں باندھ لینے کے بعد کہتی ہے بیٹا جا، ساتھ تمہارے 40 اشرفیاں تو ضرور ہیں، راستے میں کسی طرح کی بھی مصیبت آ جائے جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ گھر سے مائکے کہہ کے بھیجتی ہیں، نصیحت کر کے بھیجتی ہیں۔ جیسے ہی بیٹا قدم باہر نکالنا ہے، سرکار غوث اعظم ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے تھے، کئی جھوٹے اکٹھے تھے، لیکن اس جگہ پہ اپنی ماں کے نصیحت کو یاد کر کے سرکار غوث اعظم نے ایسا سچ بولا ہے کہ کئی جھوٹے اکٹھے تھے، تمام جھوٹوں نے جھوٹ کا دامن چھوڑ کر سچ کا دامن تھام لیا ہے۔ تو سچ بولو تو ایسا سچ بولو کہ سچائی ہو جائے۔ یہ ہے سرکار سیدنا غوث اعظم، جن کے سچ کو اپنے جھوٹ کی دیوار کو گرا دیا تھا، سچ کی عمارت کو تعمیر کر دیا تھا، سچ کے محل کو تعمیر کر دیا تھا۔ وہ ہے سرکار سیدنا غوث اعظم۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کا بچپنا ہے، یہ تو مادر زاد ولی ہے نا، ماں کی پیٹ پہ ولی ہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کی یہ شان ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ جس سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے بیٹھے ہو، دیکھو میرے غوث کی شان کیا ہے۔ غوث اعظم کا بچپنا ہے، بغداد کی زمین پر سرکار غوث اعظم ٹہل رہے ہیں، ہاتف غیب سے آواز آتی تھی، آپ علی اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، ہاتف غیب سے آواز آتی تھی اگر بچے راہوں میں کھیلتے رہتے، ہاتف غیب سے آواز آتی تھی بچوں لوگوں راستہ چھوڑ دو، وہ دیکھو عبد القادر اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، عبد القادر اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ کہ سرکار سیدنا غوث اعظم کا بچپنا ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم کی شان جاننا چاہتے ہو؟ سنو، جس ہندوستان کی زمین پر ہمارا شب و روز گزر رہا ہے، اسی ہندوستان کی زمین پر ایک جگہ ہے شرف پور۔ کون سی جگہ ہے بولیے؟ کون سی جگہ ہے؟ شرف پور۔ اسی شرف پور کے رہنے والے ایک بزرگ ہیں جن کا نام شیخ محمد ہے۔ کیا ہے؟ شیخ محمد۔ شیخ محمد شرف پوری نے خواب میں دیکھا سرکار غوث اعظم کو۔ ہے سبحان اللہ، خواب میں دیکھا سرکار غوث اعظم کو۔ جیسی ہی سرکار سیدنا غوث اعظم کو خواب میں دیکھا، شیخ محمد شرف پوری نے، ان کی قسمت کی معراج ہو گئی۔ خواب میں وہ عرض کرتے ہیں حضور ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، عالم بیداری میں آپ کا کوئی نائب ہندوستان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عالم بیداری میں آپ کا کوئی نائب ہندوستان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہند کی زمین پہ آپ کا کوئی نائب ہے؟ سرکار سیدنا غوث اعظم خواب میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے شیخ محمد شرف پوری ہندوستان کی زمین پر میرا نائب دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور دیکھنا چاہتا، بتا دیجئے نہ ذرہ نوازی ہوگی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے بریلی جا، احمد رضا کو دیکھ لے وہ میرا نائب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جیسی ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، شیخ محمد شرف پوری رکھتے سفر باندھتے ہیں، بریلی شریف آتے ہیں، بریلی شریف آتے ہیں۔ امام عشق و محبت کے در پہ جیسی ہی حاضری ہوئی ہے، در و دیوار کو چوم رہے ہیں شیخ محمد شرف پوری۔ جیسے اندر گئے سرکار اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ نظر پڑی، سرکار اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ نظر پڑی۔ نظر پڑنا ہی تھا کہ سیدنا شیخ محمد شرف پوری آگے بڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ہاتھوں کو شیخ محمد شرف پوری نے چوم لیا، آگے بڑھ کے اعلیٰ حضرت نے بھی حضرت کا ہاتھ چوم لیا۔ اب شیخ محمد شرف پوری تڑپ کر بول کرے حضور حضور وقت کے امامہ مجدد کے دنوں میں امتا 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے والے آپ کی شان زمانے والے جانتے، حضور
آپ کا ہاتھ چومنا تو سمجھ آ گیا، آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما یہ سمجھنا آ رہا۔ اتنا سننا ہوتا سرکار اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے سنو، جن کے خواب میں غوث اعظم آئے ہو ان کا صرف ہاتھ نہیں پیر بھی چوما جائے گا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی شان، یہ ہے سرکار سیدنا غوث اعظم کا مقام۔ اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کا بچپنا ہے بغداد کی زمین پر، بچپنے سے ولایت کی شہرت ہے، سارے لوگ اللہ کے ولی کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات دیکھیے کیسی ذات ہے۔ آج مانگنے کے ارادے سے کوئی کہیں جاتا ہے، کسی سے مانگتا طلب کرتا ہے، بڑی محنت سماجت کرتا ہے، بڑا کچھ سناتا ہے، دکھڑا سناتا ہے، تب دینے والے کی مرضی، جتنی مرضی وہ دیتا ہے، دکھڑا سن لیتا ہے، گھر کے حالات سے واقف کراتا ہے، واقف ہونے کے بعد ہزار طرح کے سوالات پوچھنے کے بعد جو مرضی دے دیا اسی پہ مانگنے والا خوش ہوتا ہے، خوش ہونا بھی پڑتا ہے۔ لیکن واہ رے سیدنا سرکار غوث اعظم، میرے غوث کی بارگاہ تو وہ ہے کہ آج اگر کسی سے مانگنے کے لیے کوئی جائے، ہزار طرح کی باتیں بنانی پڑتی ہیں، اس سے مانگنا پڑتا ہے، طلب کرنا پڑتا ہے، لیکن غوث اعظم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جہاں جب کوئی مانگتا گیا ہے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، دل پر کے میرے غوث نواز دیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ غوث اعظم روشن ضمیر ہیں، دل کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ غوث اعظم دل کی باتوں کو جاننے والے ہیں، روشن ضمیر ہیں۔ سرکار سے جتنا غوث اعظم کے سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جب کسی آبادی میں سفر کرتے نا تو کسی غریب کے یہاں قیام پذیر ہوتے، ذرا سن لیجئے 2-5 منٹ، کسی غریب کے یہاں قیام پذیر ہوتے، کسی غریب کے یہاں جا کے ٹھہر جاتے۔ غوث اعظم کسی غریب کے یہاں ٹھہرتے، اور جب غوث اعظم جاتے تو زمانے کا سب سے غریب ہوتا ہوں، اور جب غوث اعظم ان کے گھر سے قدم نکالتے تو وہ کروڑپتی ہوتا، زمانے کا رئیس ہوتا۔ آپ کہو گے مولانا ایک رات میں کیسی بات پیش آ گئی، کون سا معاملہ ہو گیا کہ ایک ہی رات میں غریب سے امیر بن گیا؟ تو سنیے، سرکار سے جتنا غوث اعظم جب کہیں کا سفر کرتے غریب کے یہاں اس لیے ٹھہرتے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں لوگ تحفہ تحائف لے کے آتے، جو بڑی قیمتی تحفہ لا کے پیش کرتے۔ یہ ہے کہ اور کہا بھی یہ جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے یہ کام کہ جب کسی کو تحفہ دیا جائے تحفہ قبول کر لینا چاہیے، تحفہ قبول کر لینا چاہیے۔ غوث اعظم بھی تحفہ قبول کرتے تو بڑا مہنگا تحفہ لا کے دیتے، قیمتی تحفہ۔ سرکار سے جتنا غوث اعظم وہ تمام تحائف لے لیتے، اور لے لینے کے بعد ساتھ لے کے نہیں جاتے، جس غریب کے گھر ٹھہرتے اسی کو نوازتے ہوئے جاتے۔ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم کا سخاوت کا عالم ہے کہ جس گھر میں قدم رکھے غریب بھی ہو تو زمانے کا امیر بن جاتا ہے۔ بڑا مہنگا اور قیمتی کپڑا پہنتے سرکار سیدنا غوث اعظم، قیمتی کپڑا کیوں پہنتے؟ 1-2 بار پہن لیتے اور کسی غریب کو دے دیتے، کسی غریب کو دے دیتے۔ اب وہ غریب کی جب تک زندگی باقی رہتی صرف اس پہ نہیں اتراتا کہ ہم نے جو کپڑا پہنا وہ قیمتی یا مہنگا ہے، زمانے بھر کے لوگوں میں اتراتا اور یہ کہتا کہ میرے جسم میں جو کپڑا ہے نا یہ صرف مہنگا نہیں، یہ غوث اعظم کے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، اتنی خوبیوں کے مالک ہیں سرکار سیدنا غوث اعظم، اتنی خوبیوں کے حامل ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ غوث اعظم کی کوئی نماز چھوٹی ہے؟ فجر کی نماز سے 40 سال تک، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک سرکار سیدنا غوث اعظم ادا کرتے رہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کے مجاہدے کا جواب نہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے صرف کیا، اللہ کے حوالے کیا، ان کی نمازوں کا یہ عالم ہے۔ اگر اس غوث اعظم کا سچا اور پکا غلام ہو تو غلامی کا اظہار کچھ اس طرح سے کرو کہ مسجدیں خالی نہ رہے، مسجدوں میں جاؤ جیسی ہی آسان ہو، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر لو، خدا کی قسم بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زمانے والے جب دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے۔ غوث کا غلام دیکھنا ہو تو فلانے کو دیکھ لو کہ غوث نے نماز ادا کی ہے تو اپنے بزرگ
کی یاد میں وہ بھی نماز ادا کرتا ہے، اپنے بزرگ کے نقش قدم پہ وہ بھی چلتا ہے. یہ نہ حق ادا کرنا ہوا. اس لیے سرکار سے کتنا غوث اعظم صوم و صلات کے پابند، نماز روزہ پہ روزہ رکھتے. یہ سرکار غوث اعظم کا تقویٰ ہے. اس سرکار سے کتنا غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے بیٹھے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھیں، جب آذان کی آواز آئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جانا. آج کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے، چوک چوراہوں پہ بات کرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے، مسجد میں نہیں جاتے ہیں. یاد رکھنا اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ تم مسجد میں جاؤ. اگر تم نے دل سے ارادہ کر لیا کہ مسجد میں جائیں گے، جو ارادہ کرتا ہے اللہ اس کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے، توفیق بھی دے دیتا ہے. معلوم نہیں ہوتا، صبح دیکھتا ہے اپنے سر کو سجدے میں دیکھتا ہے. اس لیے ارادہ تو کرو کہ سرکار غوث اعظم کے غلام ہم ہیں، سرکار سیدنا غوث اعظم کے چہیتے ہم ہیں، غوث اعظم کو چاہنے والے ہم ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں. غریب ملے مدد کریں، یتیم ملے مدد کریں، بے سہارا ملے مدد کریں، بھوکا ملے مدد کریں، اسے کھانا کھلائیں. بزرگوں کے طریقوں سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ بھوکا ملے کھانا کھلائیں. جب بھوکوں کو آپ کھانا کھلاؤ گے غوث اعظم کی پیروی ہوگی. جب نماز آپ پڑھو گے غوث اعظم کی پیروی ہوگی. جب آپ غریب کا کام آؤ گے غوث اعظم کی پیروی ہوگی. سرکار سیدنا غوث اعظم کے طریقے کو قیامت تک جو اپناتا رہتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے بیکار کی زندگی ملتی ہے، مر جانے کے بعد جنت کی حویلی ملتی ہے.